السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کورس کوڈ 829 ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان جو ایم ایڈ لیول کا ہے، اس کا لیکچر نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مسلم ٹیچر کا کردار اور خصوصیات۔ مسلم ٹیچر کا کردار، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم جو ٹیچر ہے یا استاد ہے، اس کا کردار کیا ہے۔ انبیاء کا وارث، تعلیم کے تمام نظریاتی نظام خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر قائم نظام میں استاد کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہترین معلم بننے کی ذمہ داری ادا کی اور اپنے ارد گرد آباد معاشرے میں اصلاح کا کارنامہ سر انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اس حدیث سے مسلم معاشرے میں ٹیچر کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ نبیوں کا وارث ہونے کی وجہ سے استاد اسلام کی ثقافتی اقدار کا نگران ہوتا ہے۔ وہ ثقافتی روایات کو محفوظ بنانے کا بھی ذمہ دار ہے تاکہ نئی نسل اسلامی اقدار سے بخوبی آشنا ہو سکے۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اجتہاد کے ذریعے ماضی اور جدید دور کے درمیان پائے جانے والے ثقافتی اخلاق کو دور کر کے ہم آہنگی پیدا کرے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں جو ٹیچر کی خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ مسلم ٹیچر کو شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ شریعت پر عمل درآمد مسلم ٹیچر کی اولین ذمہ داری ہے۔ اسے اسلام کے دیے گئے ضابطۂ حیات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسے چاہیے کہ وہ باقاعدگی سے تمام نمازیں مساجد میں باجماعت ادا کرے۔ کوئی امیر یا غریب مسلم ٹیچر کو اسے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ اس انتہائی صبر آزما انداز میں پیغمبرانہ روایات کو نبھانا چاہیے اور لوگوں کو اچھی نصیحت کے ذریعے نیکیوں پر عمل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ مسلم ٹیچر کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ مسلم ٹیچر مجلس میں یہ ہو یا تنہائی میں سیر وقت دل میں خوف خدا رکھنا چاہیے۔ اسے ہر عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے تدریسی فرائض خوف خدا کے پیش نظر ادا کیے ہیں۔ مسلم ٹیچر دانشمندانہ شخصی خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ ذاتی کردار ٹیچر کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بد اخلاق معلم پیغمبرانہ پیشے کی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ آج کے دور میں ہمیں ایسے مسلم ٹیچر کی ضرورت ہے جو مستقبل کے لیے اسلام پر کاربند طلباء کی جماعت تیار کر سکے۔ مسلم ٹیچر کو اپنی شخصیت اور کردار کو طلباء کے لیے عملی نمونہ بنانا چاہیے۔ نئی نسل میں اقتدار کی منتقلی کے لیے نمونے کے کردار تشکیل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صرف تعلیمات کو ذہن نشین کر دینے سے بات نہیں بنتی۔ ایسا ٹیچر بالکل بیکار ہوتا ہے جس میں توجہ کے قابل کوئی خصوصیت نہ ہو اور نہ ہی وہ طلباء کی ضروریات کو جذباتی انداز میں پورا کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ درست ٹیکسٹ بکس اور درست تربیت کے ساتھ ہم ٹیچر کی ایسی پرجوش شخصیت بھی بنائیں جو توجہ دے جس سے طلباء متاثر ہو سکے۔ مسلم تاریخ میں ملنے والے عظیم استاد کو دیکھا جائے تو ہمیں ایسی شخصیت کے عمل نظر آئیں گے جن سے شاگردوں کا حلقہ بہت بڑھتا ہے۔ طلباء پڑھانے سے زیادہ دیکھ اور سن کر سیکھتے ہیں۔ اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں ٹیچر قابل عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اسے طلباء کے ڈسپلن کے نام پر بھیڑوں اور مویشیوں کے ریوڑ جیسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے طلباء کو متاثر کن انسان بنانے پر توجہ کرنی چاہیے۔ علم و تدریس میں مہارت سے زیادہ تدریسی رویے میں بہتری مشکل ترین امر اور بہت کم اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو تدریسی رویے سے زیادہ کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے ایسے اساتذہ جو طلباء میں وقت کی پابندی دیکھنا چاہتے ہیں، مکمل حاضری اور وقت پر اسائنمنٹ جمع کروانے کے خواہاں ہوتے ہیں، وہ خود طلباء کے ساتھ معاملات میں باقاعدگی نہیں لاتے اور اسائنمنٹ وقت پر چیک کر کے واپس نہیں کرتے، وہ کبھی بھی طلباء متاثر کن اثر نہیں ڈال سکتے۔ اسلامی معیار تربیت بہت بلند ہے اور غیر مسلموں میں بھی استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ استاد ہر وقت ایک رول ماڈل ہے۔ ہر معاشرے میں استاد کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ ملازمت کے دوران ڈیوٹی کر رہا ہے یا پھر زندگی کے ذاتی معاملات میں مصروف ہے، اسے ہر وقت اپنے رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا پڑتا ہے۔ استاد جب گفتگو کرتا ہے تو مختلف قسم کے پیغامات بچوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ استاد کے کھڑے ہو کر ہونے کے انداز، گفتگو، حرکات اور سکنات سب کچھ اپنے اندر بہت سے معنی اور پیغامات سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک استاد کو ہر وقت محتاط انداز میں اور اپنے لب و لہجے میں، اپنے کردار میں اور اپنی شخصیت میں
ہر وقت ایک رول ماڈل کے طور پر سامنے آنا چاہیے تاکہ بچے اس کی کاپی کرتے ہوئے ویسا ہی بننے کی خواہش کریں۔ مسلم ٹیچر کو طلباء کے ساتھ شفقت کا سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر انبیاء کے حوالے سے مسلم ٹیچر کے رہنما اصول پائے گئے ہیں اور انہیں طلباء کے ساتھ شفقت کی مظاہر کی تلقین کی گئی ہے۔ مسلم ٹیچر کو باوقار باروب شخصیت کا عمل ہونا چاہیے۔ ٹیچر کو اپنی شخصیت میں وقار اور روب کام کرنا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ معلومات کی کچھ حصے کو رٹا لگا لینا علم نہیں کہلاتا۔ علم کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدہ، وقار اور خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ امام مالک نے ہارون رشید کو ایک مرتبہ نصیحت کی کہ اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے اندر وقار، روب اور برداشت جیسے امتیازی اوصاف پیدا کرنے ہوں گے۔ مسلم ٹیچر کو مشنری جذبے کے تحت خدمات انجام دینی چاہیے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 دسمبر 1978 کو ٹیچر آرگنائزیشن سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مسلم ٹیچر کو مشنری جذبے کے تحت کام کرنا چاہیے، لیکن آج کے دور میں اساتذہ صرف اپنی تنخواہ کی فکر میں اور مشنری جذبہ منقوط ہوتا جا رہا ہے، تاکہ ٹیچر ایجوکیشن کے دوران بھی اساتذہ کو مشنری بننے کی طرف راغب کرنے کی بہت کم کوشش کی جاتی ہے۔ مسلم ٹیچر کو اچھے معرک کے تحت تعلیم دینی چاہیے۔ مسلم ٹیچر کو تدریس کے دوران مقاصد کے اصول پر توجہ رکھنی چاہیے۔ مسلم اسکالر اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ استاد کو تدریس کے ذریعے ایسے محرک کو اپنے الفاظ اور کات سے ثابت کرنا چاہیے کہ مسلم ٹیچر اساتذہ عقائد کی تعلیم کے دوران صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کا متمنی ہو، اور اچھے محرک علم اور تعلیم نعمت میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ مسلم ٹیچر کو ذہین اور قابل ہونا چاہیے۔ ایک استاد کے ذمے جس مضمون کو تعلیم ہو، اسے اس مضمون میں ہونے والی تمام تر ترقی سے مکمل آگاہی اور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ مسلم ٹیچر کو اسلامی نظریے کا مبلغ ہونا چاہیے۔ اسلامی سوچ رکھنا مسلم ٹیچر کا امتیازی وصف ہے۔ اس وصف گویا ٹیچر کی حیثیت صرف ایک ٹیکنیشین کی سی رہ جاتی ہے۔ اس میں اسلامی سوچ بہت سی اقسام ہو سکتی ہیں، مثلا ایک نظریہ، امید یا پھر عزم ہو سکتا ہے۔ مسلم ٹیچر کو چاہیے کہ طلباء کو اس انداز میں تیار کرے کہ وہ اسلامی نظریے کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ استاد طلباء کے ساتھ خوشگوار انداز اختیار کریں۔ ماہرین تعلیم نے ٹیچر اور طلباء کے تعلق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ٹیچر کو طلباء کے ساتھ محبت اور شفقت کا رشتہ قائم کرنے کی ہدایت کی۔ قاضی ابن جماع کہتے ہیں کہ جب طلباء استاد کے پاس آئیں تو انہیں اچھے انداز میں خوش آمدید کہنا چاہیے، اور جب وہ بیٹھ جائیں تو پھر استاد کو سلام دعا کے بعد طلباء سے فرداً ذاتی معلومات لینی چاہیے۔ استاد کو طلباء کے ساتھ خوشگوار انداز میں خطاب کرنا چاہیے۔ طلباء کے ساتھ مسکراتے چہرے، شفقت آمیز سلوک کی وجہ سے طلباء کی ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے اور استاد سے سوال کرنے میں دشواری محسوس نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیچر کو حلقہ تدریس کے ارکان کے ساتھ محبت کی تلقین کی ہے، اور استاد کو چاہیے کہ طلباء کی مالی استطاعت کے بارے میں بھی معلومات رکھے۔ بعض طالب علم تعلیمی مشکلات میں علم کے حصول کے لیے آتے ہیں، اور استاد کو ان کے معاملات کی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے بعد ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ مالی ذرائع نہیں رکھتے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ طلباء کے حق میں دعا کرے۔ اسلامی ایجوکیشن سسٹم میں ٹیچر اور شاگرد کا تعلق انتہائی اہمیت کا حامل تھا کہ ٹیچر طلباء کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح سلوک کرتے تھے۔ بہت سے واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جہاں استاد نے اپنے ذہین طلباء کو اپنے بچوں پر بھی فوقیت دی اور انہیں نماز سے نوازا۔ امام غزالی استاد اور طالب علم کے درمیان قریبی اور گہرے تعلق کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک بالغ طلباء میں خاص تعلق کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ ابن خلدون نے محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے قابل رشتوں کو استاد اور طلباء کے درمیان تعلق کے لیے ضروری قرار دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو میرے ان لیکچر پر کوئی سجیشن دینی ہے تو کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اگر کہیں کوئی خامی ہے تو اس کی نشاندہی کیجیے گا تاکہ میں اس خامی کو دور کر سکوں۔ اگر آپ کو اپنی تعلیمی میدان میں کوئی مشکلات کا سامنا ہے تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات اور آپ کی ان پریشانیوں کو دور کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔